मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बहुत ही थोड़ा महर होगा, औरत जहेज ले रहे हैं लाखों का, जिसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। महर की तो एक हैसियत है इस्लाम में, वो 25,000, 30,000, 40,000, और कहते हैं इस्लाम में सादगी है। तो सारी सादगी महर में आके निकल रही है। तो बाज़ दफ़ा लड़की के बाप को आपके महर से पता चलता है कि आप वाकई शादी में सीरियस हो। तो इसलिए लड़की के बापों का ये हक़ है, लड़कियों का हक़ है। हाँ, इतना ज़्यादा ना हो कि निकाह ही को मुश्किल बना दें आप, लेकिन इतना तो हो कि थोड़ा सा तो मुश्किल रहे ना, आपकी संजीदगी का तो पता चले। तो इतना कम भी ना हो कि आपकी संजीदगी का ही पता नहीं चल रहा, इतना ज़्यादा भी ना हो कि लड़कों की शादियाँ ही मार्केट से शार्ट होना शुरू हो जाएं। तो बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा भी होता है, वो इतने हैं कि पता नहीं, जैसे बहरिया टाउन ख़रीद रहे हैं, अब किसी की लड़की से शादी कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। एक आदमी ने कहा मेरे फलाने ने अब्बा ने दूसरी शादी की है, पता नहीं 7 करोड़ में। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, 7 करोड़ में तो चांद पे पहुंच जाता है इंसान, आपके अब्बा कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इतने इतने महर भी होते हैं। अच्छा खैर मेरे भाई, तो थोड़ा सा महर बढ़ाना चाहिए। ये 25-30 वाला मुझे समझ में नहीं आता, इसको बढ़ाना चाहिए। औरत की जो इस्लाम ने महर की जो एक हिकमत रखी है ना, उसकी थोड़ी वैल्यू हो, वो वैल्यू, और जहेज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा आजकल इतने पतले पतले से महर आ रहे हैं ना, इतने तो दो कि 8-10 गुटके तो खरीद सके वो। बहुत ही थोड़ा महर होगा, औरत जहेज ले रहे हैं लाखों का, जिसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। महर की तो एक हैसियत है इस्लाम में, वो 25,000, 30,000, 40,000, और कहते हैं इस्लाम में सादगी है। तो सारी सादगी महर में आके निकल रही है। तो मेरी राय ये है कि अगर लड़का कमाता है ना, तो महर तगड़ा रखो, वरना दो ही नहीं अपनी लड़की। जो तुम्हारी बच्ची पे अभी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बाद में वो कमबख्त क्या करेगा। हाँ वो गरीब है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर है तो बोलो यार कम से कम 3 तनख्वाहें तो निकालूंगा तेरी जेब से मैं, 3 तनख्वाहें तो निकलेंगी। तो वो कहेगा फिर मैं करूंगा क्या। बोलो तूने शादी की है तो 3 तनख्वाहें नहीं, मैं अपनी गाड़ियां बेची हैं शादी के लिए, पता है आपको। मैं जब शादी के लिए कहीं जाता था तो पूरी पूरी गाड़ी दाव पे लगाई है मैंने, और मेरे पास वही गाड़ी होती थी। मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगा, ये गाड़ी, ये दिल आपका हुआ, ये गाड़ी आपकी हुई। समझते हो क्या नहीं समझते। तो ससुराल वालों से मैंने कहा ये दिल आपका हुआ, ससुराल वाले इसको मानते नहीं है। मैं कहते चलो ये गाड़ी आपकी हुई, यानी आपकी का मतलब ये बेचूंगा और महर दूंगा या जो भी खर्चे होंगे पूरे करूंगा। तो इस तरह से शादी होती है तो फिर इंसान कदर भी करता है। फ्री फोकट की 25-25 हज़ार की 25,000 में तो पेट्रोल की टैंकी भरती है आजकल सही है ना। तो महर थोड़ा सा कुछ, मैं नहीं कह रहा कि वो 25-25 तोले सोने रखो, लेकिन इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि औरत की बिल्कुल ही एक वैल्यू ख़त्म हो जाए सोसाइटी में। महर औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी होता है कि कल मर्द तलाक दे तो उसकी जेब से कुछ निकले। एक दफ़ा मेरे पास ऐसे ही केस आया, लड़के ने कहा कि लड़की वाले महर ज़्यादा रख रहे हैं। लड़का मुझे छाँव में ले गया, मुफ्ती साहब ये लड़की का भाई है और उसके अब्बा घर में है, वो कह रहे हैं इतना महर रखोगे तो हम निकाह करेंगे, कम पे राज़ी नहीं हो रहे। तो मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब उनके अब्बा को फ़ोन करें कि वो महर कम करें। मैंने कहा मैं तो फ़ोन नहीं करूँगा। कह रहे हैं क्यों भाई, महर तो कम होना चाहिए। मैंने कहा भाई वो लड़की के बाप को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना, आप शादी करो कल तलाक दे दो, 25-30 हज़ार महर होगा, पकड़ा दोगे आप। बाज़ दफ़ा लड़की के बाप को ये ख़तरा होता है कि यार पता नहीं शादी में सीरियस संजीदा है भी कि नहीं है। तो कह रहे मेरे पास जब है ही नहीं। मैंने कहा नहीं है ना, इसका हल ये है कि आप लिखवा दो। क्या कर दो आप, बोलो नहीं है लेकिन जब होंगे तो दे दूंगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा लड़की के बाप को भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, और ये इस्लाम ने महर रखा ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वरना औरत कोई खरीदी थोड़ी जाती है पैसों में। तभी ये कोई औरत की कीमत नहीं है, आज़ाद औरत है वो, कि बिकेगी थोड़ी कि 50,000 और 1 करोड़ या 10 लाख में, बिकती थोड़ी है वो। ये अल्लाह ने महर रखा है औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने किसको दिया है, औरत को नहीं दिया, मर्द को दिया है। तो इस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था ये। तो जब महर तगड़ा होगा तो कम अज़ कम नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा। उसको पता है भाई मैंने तलाक की सूरत में तो बाहर सूरत महर देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं है तो बोलो लिख दो। तो कह रहे हैं ये आपके पास तो मैं आया था इसलिए। मैंने कहा हम ऐसी बात क्यों करते हैं जो उल्टी बातें हों। तो वो अगर अपनी मर्जी से, बाज़ दफ़ा मर्द इतना अच्छा होता है कि लड़की का बाप कहता है भाई महर वहर में मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे बंदा चाहिए, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि ये बंदा रिलायबल है। तो बाज़ दफ़ा महर से पता चल रहा होता है ये कितना सीरियस है। तो देखो आप कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हो तो आप उसकी मुनासिब कीमत लगाते हो, तो दुकानदार को पता चलता है कि ये चीज़ ख़रीदने में क्या है, सीरियस है। हम सोहराब कोट जाते हैं या हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं। अब एक प्रॉपर्टी की कीमत है 10 करोड़ रुपए।
آپ نے اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھا, ہاں بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نے بتا بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کہو کہ میں 50,000 میں لوں گا, اسٹیٹ ایجنٹ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا, اس کو پتا ہے یہ بندہ خریدنے میں سیریس نہیں, مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو آپ کے مہر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی شادی میں سیریس ہو. تو اس لیے یہ لڑکی کے باپوں کا یہ حق ہے, لڑکیوں کا حق ہے. ہاں اتنا زیادہ نہ ہو کہ نکاح ہی کو مشکل بنا دیں آپ, لیکن اتنا تو ہو کہ تھوڑا سا تو مشکل رہے نا, آپ کی سنجیدگی کا تو پتہ چلے. تو اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کی سنجیدگی کا ہی پتہ نہیں چل رہا, اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکوں کی شادیاں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں. تو بعض علاقوں میں بہت زیادہ بھی ہوتا ہے, وہ اتنے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے بحریہ ٹاؤن خرید رہے ہیں یا کسی کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آدمی نے کہا میرے فلانے نے ابا نے دوسری شادی کی ہے پتہ نہیں 7 کروڑ میں. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, 7 کروڑ میں تو چاند پہ پہنچ جاتا ہے انسان, آپ کے ابا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اتنے مہر بھی ہوتے ہیں. اچھا خیر میرے بھائی, تو تھوڑا سا مہر بڑھانا چاہیے. یہ 25-30 والا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اس کو بڑھانا چاہیے. عورت کی جو اسلام نے مہر کی جو ایک حکمت رکھی ہے نا, اس کی تھوڑی ویلیو ہو, وہ ویلیو, اور جہیز کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اور اگر جہیز لے رہے ہو تو جہیز سے دگنا مہر ہونا چاہیے. مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 5 لاکھ کا جہیز ہے تو مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 10 لاکھ, تاکہ پتہ چلے میں آدمی ہوں, آپ خاتون ہیں, آپ بیگم ہیں. اگر جہیز 10 لاکھ کا لے رہے ہو, مہر 25,000 دے رہے ہو, تو شوہر تو وہ ہو گیا نا, پھر تم تو پھر بیوی ہو گئے اس کی. ہاں یہ جائز ہے. کہہ رہے ہیں نکاح نامے میں بعض دفعہ شرطیں لکھوائی جاتی ہیں کہ شوہر اگر طلاق دے گا تو 10 لاکھ روپے ادا کرے گا. تو مہر کا اگر اس کو حصہ بنا دیا گیا نا, تو پھر تو یہ شرط ہوگی. اگر مہر کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس شرط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یوں ہونا چاہیے کہ بھائی 10 لاکھ روپے مہر ہے, مطالبہ اس وقت ہوگا جب مرد اگر طلاق دے دے, اس سے پہلے مہر تو ہے لیکن مطالبہ نہیں ہے. تو عورت کا حق ہے مطالبہ نہ کرے, وہ بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. جائز ہے, میزان بینک سے ہر طرح کے معاملات جائز ہیں. کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں بہت پیارا سوال. مجھے عاملوں کے خلاف بولنے میں اتنی روحانی سکون ملتا ہے نا, اف, مجھ سے عاملوں کے بارے میں پوچھتے رہو, میرا خون بڑھتا رہتا ہے یار, بہت مزہ آتا ہے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا. ایک عامل کے بارے میں, تعویذ کے بارے میں پوچھ لیا آپ. یہ کہہ رہے ہیں گھر سے تعویذ نکلے تو کیا کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, تعویذ کو یوں تمیز سے نا کہ پتہ نہیں کوئی بلائیں گھوم رہی ہیں, پھر فون کرتے ہیں حضرت جی کو, حضرت پرچیاں نکلی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس میں آپ بلائیں ہو, یوں اس کو آپ ایسا کرو, یوں فلانے سمندر میں نا یوں لے جاؤ, اور پھر اتنے پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ تو مجھے نہیں آتا نا وہ والی ایکٹنگ کی, یوں بنا کے پیش کر دیں گے آپ. اور اس کا حل یہ پرچی ہے. اس میں دیکھو اگر کوئی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اللہ کا نام کا تو احترام لازم ہے. کوئی آیت لکھی ہوئی ہے, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, تو اس کا وہی حکم ہے جو کسی بھی کاغذ پہ قرآنی آیت لکھی ہو, مقدس اوراق میں اس کو ڈال دو. جیسے ہماری مسجد میں بھی ایک ڈبہ ہے, وہاں مقدس اوراق لا کے ڈالتے ہیں. گھر میں بھی ایک ایسا ڈبہ رکھو جس میں مقدس اوراق ڈال دو, پھر بعد میں اس کو جلا دو تاکہ وہ مٹ جائیں, الفاظ مٹ جائیں. بعض دفعہ جلانا توہین ہوتا ہے, بعض دفعہ جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے, تو وہ بس. اور اگر اس میں لکیریں وکیریں ہیں تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو اس کو. اگر یہ نہیں کیا نا آپ نے, اور آپ نے کہا اوئی یہاں سے بھی نکل رہا ہے, یہاں سے بھی نہیں, تو سمجھ لو آپ کے گھر میں چڑیلیں آنا شروع, کیونکہ وہ آپ کی نفسیات سے تعویذ رکھنے والا کھیل گیا. میرے گھر سے بھی نکلی ہیں چیزیں, پتہ نہیں کوئی خاتون آئی ہوں گی, ملنے کے بہانے کچھ رکھ کے چلی گئی ہوں گی, میں نے دیکھا تعویذ سے, میں نے کہا ایسے اٹھا کے پھینکا. میں نے کہا مجھے کسی نے کہا بھائی بھائی یہ اوئی, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ ہے. یہ بات ہے 2008 کی. کسی نے کہا یہ یوں اس لیے تعویذ ہو رہا ہے, میں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی. اس کے بعد بھی بچوں کی اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی, الحمدللہ اسپیڈ بڑھی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, بچوں کی اسپیڈ بڑھی ہے. چھوٹے موٹے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں, بچے بیمار بھی ہوئے, ٹھیک بھی ہو گئے. مجھے یاد ہے میری بڑی بچی بیمار ہوئی 2008 میں, بہت زیادہ بیمار ہو گئی, تو پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی. بچوں پہ تو کس کا دل نہیں آتا بھائی, تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دے دی. تعویذ گنڈے اور یہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی ہم نہیں گئے. میرے بھانجے ان کو یرقان ہو گیا, اب 2006 یا 7 کی بات ہے, پیلیا ہو گیا دونوں بچوں کو, چھوٹے تھے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا پیلیا. لوگوں نے کہا
جھڑواؤ پی لیا. میرے جو بہنوئی ہیں وہ بھی ہمارے ہی فرقے کے ہیں, یعنی یہ والا فرقہ عاملوں کے خلاف والا, ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں آ رہا ہے ابھی عاملوں کے خلاف. تو وہ بھی میرے یہ نظریات پر ہیں. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی کوئی جھاڑ پھونک یہ جو ہے نا یہ گلے میں یوں ڈالنا اور پی لیا جھاڑ رہا ہے, ڈرامے بازی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پی لیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے, سعودیہ والوں کا پی لیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے, یہ یہیں پہ آپ کو جھڑوانا پڑتا ہے. یہ جھڑوانا ہے ہی غلط, یہ لفظ ہی غلط. پیلا رنگ نکال رہے ہوتے ہیں اندر سے, پی لیے میں کوئی اندر پلاہٹ تھوڑی آ جاتی ہے. یہ ڈرامے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا جو پی لیا جھاڑتے ہیں وہ 2 نمبر لوگ ہیں, وہ بےچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ علاج ہو رہا ہے, وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی غلطی ہوئی ہے. تو آپ کیوں ان کی غلطی سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, پی لیا جھاڑنے والوں میں نیک لوگ بھی ہیں. نہیں جھڑتا وڑتا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغ ہے بس, یہ نفسیات ہے. تو وہ 2 بچوں کو پی لیا ہو گیا, وہ جھڑوانا. میں نے کہا ہم نہیں جھڑواتے بھائی. تو وہ میرے پاس آیا کہ یار میرے خاندان نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ جھڑواؤ. میں نے کہا ایک دفعہ جھڑوا لیا نا زندگی بھر جھڑواتے رہو گے. بالکل نہیں. وہ بھی کانفیڈنٹلی اس نے کہا ایسی کی تیسی. ہم نے کہا سعودیہ والوں کا بھی تو پی لیا اترتا ہے کہ نہیں اترتا بغیر جھڑے, انگریزوں کا یہ تو کامن بیماری ہے دنیا میں, بچوں کا پی لیا. بہرحال جی علاج ہوا, ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اور ایسے ٹھیک ہوئے ہیں جیسے میں بیمار ہوا تھا نا, میرے ابا نے دعا مانگی تو جون پور کا قاضی بن گیا نا میں. ایسا ٹھیک ہوا کہ شادیاں ہی کرتا چلا گیا. تو وہ بھی ایسے ٹھیک ہوئے, ابھی 9 عمری میں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں دونوں کی. اتنے سے بچے ہیں, بیویاں لے کے گھوم رہے ہیں, ہنی مون منانے گئے ہوئے تھے. میں نے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی, تم ہنی مون مناتے ہوئے کیوں منہ چڑھا رہے ہو؟ نکاح بھی میں نہیں پڑھایا ہے. اتنے سے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی شادی ہو گئی. اور اپنی بھانجی, میری بھانجی سے ہی شادی ہوئی ہے, تو وہ بھی بیچاری کم عمر ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ ہنی مون منانے گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو, ہم میاں بیوی ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ جیلیسی سے مر جائیں گے. تو یہی عمر ہوتی ہے شادی کو انجوائے کرنے کی. اس میں میاں بیوی میں عشق والی محبت ہوتی ہے, ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے. ان لبرل اور سیکولر لوگوں سے متاثر نہ ہو. یہ بڈھے ہو کے شادیاں کرتے ہیں, بڈھے ہو کے یہ ہنی مون منا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے مسکرا رہے ہوتے ہیں, اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیا رہ گیا مسکرانے کے لیے. ہاں تو انہوں نے تعویذ کا سوال پوچھا نا, گھر سے تعویذ نکلے تو بالکل لفٹ نہیں کراؤ تعویذوں, کچھ بھی نہیں رکھا پرچیوں میں اٹھا کے. اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو کسی مقدس جگہ پہ تعویذ سمجھ کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور اگر لکیریں شکیریں بنی اٹھا کے پھینک دو اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ڈر گئے نا تو مر گئے بس, پھر ہونا ہوگا. بس راکھ تو پھر جلا دیں, پھینک دیں اس کو, کچھ نہیں ہوتا.